سیکشن 9 کہ ایک ایسا شخص جو کہ غیر منقولہ جائیداد سے بغیر اس کی مرضی کے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قانونی ضابطے کے علاوہ کسی غیر منقولہ جائیداد سے بلا رضامندی بے دخل کر دیا گیا ہو یا کوئی دوسرا شخص اس کی معرفت دعوے دار ہو تو بذریعہ دعویٰ اس جائیداد غیر منقولہ کا باوجود اس کے کہ اس دعوے کے اندر کسی قسم کا کوئی حق کھڑا کیا گیا ہو، وہ شخص اپنے دعوے کے اس دعوے کے برعکس بالکل قبضہ اپنا واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس کو بلا رضامندی جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یعنی وہ شخص جس کو اس کی غیر منقولہ جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس غیر منقولہ جائیداد میں اس ڈسپوزیسڈ پرسن کے ذریعے کوئی مفاد رکھتا تھا، وہ شخص بھی انٹائٹل ہے کہ وہ سیکشن 9 کے تحت پوزیشن واپس لے سکتا ہے۔ اب اگر ہم پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کرتے ہیں سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا، تو یاد رکھیے گا اسینشل ریکوائرمنٹس میں جب آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں سیکشن 9 میں، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلی بات کہ جو شخص دعویٰ دائر کر رہا ہو اسے واقعتاً حقیقتاً اس جائیداد سے بے دخل کیا گیا ہے، اور یہ بے دخلی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے، پکڑ کے باہر پھینک دیا گیا ہے، اور یہ بے دخلی کسی اموویبل پراپرٹی کی ہے، غیر منقولہ جائیداد کی ہے۔ موویبل پراپرٹی کے حوالے تو سیکشن 10 اور 11 ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ اس کے بعد اس کی جو بے دخلی کا عمل ہے وہ بغیر کسی قانونی ضابطے کے غیر قانونی طریقے سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اور پانچویں اہم چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وصول یابی کا دعویٰ اس قسم کے بے دخلی کے 6 ماہ کے اندر اندر پیش کیا جائے گا۔ ریکوری آف پوزیشن جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر اندر پیش کیا گیا ہے، اور یہ وہ مدت ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس کے حوالے سے آپ سیکشن 3 جو ہے آرٹیکل 3 جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، یعنی یہ واضح کر دیتی ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی کنسنٹ کے بغیر ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے تو ودن 6 منتھ اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2013 CLC پیج 191، 2012 CLC پیج 377، 2010 MLD پیج 404، 2010 CLC پیج 1507، NLR 1999 اپیل کیسز پیج 757 اور 2011 CLC پیج 1211۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی مشترکہ حصے دار قابض کو بے دخل غیر قانونی سے کیا گیا ہے، اس کو ویسے ہی اس پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بیچارے کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ سیکشن 9 کے تحت اپنی ریکوری آف پوزیشن میں آ جائے گا۔ 2001 CLC پیج 1211 جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے، اور اس کے انگریڈینٹس کے حوالے سے 1982 SCMR پیج 741، PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 20، NLR 2004 SCJ پیج 790 جو ہے اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ سیکشن 9 کے لیے 4 بنیادی انگریڈینٹس ہوں گے۔ جو شخص بے دخل کیا گیا ہے وہ غیر منقولہ جائیداد سے بے دخل کیا گیا ہے، رضامندی کے بغیر کیا گیا ہے، اور بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے کیا گیا ہے۔ PLD 2002 کراچی ہائی کورٹ پیج 511، 2009 CLC پیج 1388، 2007 MLD پیج 315،
1998 CLC पेज 1325, 2002 YLR पेज 3187, 2002 YLR पेज 3468 और 1998 SCMR पेज 346, 1997 SCMR पेज 1608, 2002 YLR पेज 2097, 1991 CLC पेज 1056 और 1998 SCMR पेज 1201, 2002 YLR पेज 2723, 2002 CLC पेज 372, 2003 MLD पेज 484, 2004 SCMR पेज 94, 2000 YLR पेज 507 और PLD 2012 लाहौर हाई कोर्ट पेज 88 जो है ये इस हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद बुनियादी तौर पर डिस्पोजेस्ड पर्सन को यह साबित करना पड़ता है कि वो ऐसी गैर मनकूला जायदाद पर काबिज था और उसे उसकी मर्जी के बगैर ही बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 9 का बुनियादी मकसद गैर कानूनी गैर ज़ाब्ता बेदखली की हौसला शिकनी करना है और लोगों को इस बात के लिए तरगीब दी गई है कि ख्वाह वो अपनी मलकियती गैर मनकूला जायदाद से किसी काबिज को बेदखल करना चाहते हैं तो ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए कर सकते हैं, कानून को अपने हाथ में ना ले। सेक्शन 9 जो है वो बुनियादी तौर पर मकसद ही यही रखता है कि किसी न किसी तरीके से जो विदाउट कंसेंट जिसको बेदखल किया गया है वो शख्स आके उसकी अपनी कब्जे को वापस ले ले। 2011 CLJ पेज 233, 1998 CLC पेज 724, 2001 SCMR पेज 1493, PLD 1988 कराची हाई कोर्ट पेज 406, 2001 CLC पेज 1686, 2002 CLC पेज 1578, 2001 CLC पेज 510, 2002 YLR पेज 1663, 1992 CLC पेज 1504, 1992 SCMR पेज 1442, PLD 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज 51, 2011 CLC पेज 681, 2012 CLC पेज 94, 2011 CLC पेज 525 और इसी बात को 2001 CLC पेज 1431, 2002 SCMR पेज 1089 और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 303 और 2002 CLC पेज 1578 में भी डिस्कस किया गया था। अब याद रखिएगा कि हम सेक्शन 9 की कुछ एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं कि इस सेक्शन 9 के तहत किसी भी शख्स को ऐसी जायदाद पर अपना हक साबित करने और कब्जा दोबारा वापस लेने के लिए दावा दायर करने के लिए कोई ममानत नहीं की गई है। और इस दफा के सेक्शन 9 के तहत किसी सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कब्जा किसी को उसकी मर्जी के बगैर बेदखल करती है तो सेक्शन 9 रेमेडी नहीं देगा। उसके बाद सेक्शन 9 के तहत दायर किया गया जो दावा है उसमें जो डिग्री या ऑर्डर आ जाता है वो अपीलेबल नहीं है, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है, ना ऑर्डर के खिलाफ और ना ही किसी डिग्री के खिलाफ। उसके बाद सेक्शन 9 के तहत जो सादर शुदा कोई ऑर्डर है या डिग्री है उसके खिलाफ आखिरी हद तक जाके कानून हमें नजर सानी भी नहीं की जा सकेगी, पीछे कुछ नहीं रह जाता, पीछे ना अपील ना रिव्यू, नजर सानी भी नहीं होगी। अगर लीगल कोई मिस्टेक है तो आपको पता रवैया लाई कर जाएगी। इस हवाले से 1993 CLC पेज 2316, 2008 YLR पेज 2434, 1994 SCMR पेज 1487 और 2003 CLC पेज 733, 2003 MLD पेज 329,
1991 CLC पेज 1051, 2002 MLD पेज 965 और 2002 SCMR पेज 1983, 1991 CLC पेज 1127 और 2002 ILR पेज 3085 हमें गाइडलाइंस फराहम करती है। उसके बाद सेक्शन 9 के तहत जब आप सूट बाय द डिस्पोजेस्ड पर्सन विदाउट हिज कंसेंट का मामला करते हैं तो जारी करदा डिग्री बारे फ्री के दोबारा उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के दावे के ऊपर कोई बार नहीं लगाई गई है। यानी दोबारा वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर वापस लेना भी चाहता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक दफ़ा कब्ज़ा वापस जाएगा। बल्कि ये उस फरीक को जिस पर के डिग्री से कोई फ़र्क पड़ता हो दोबारा दावा दायर करने और अपना हक साबित करने का मौका भी फराहम कर देती है सेक्शन 9 जो है। अलबत्ता सेक्शन 9 के तहत जो डिग्री है वो मदई के हक में परामा फसाई एक शहादत है और मदई का जो हक है, ख्वाह कब्जे का हक है, उसको ज़रा मजबूत कर देती है। इसके अलावा ना अपील और ना ही रिव्यू। इस हवाले से 1998 SCMR पेज 2347, 1998 MLD पेज 1595, PLD 1994 लाहौर हाई कोर्ट पेज 298, PLD 1994 लाहौर हाई कोर्ट पेज 298, PLD 1993 कोयटा हाई कोर्ट पेज 43, 2000 YLR पेज 280, 2002 YLR पेज 1513, 2007 YLR पेज 1327, 2004 SCJ पेज 169, 2009 SCMR पेज 166 है। और उसके अलावा आप 1998 SCMR पेज 760, 1998 SCMR पेज 1201, 2001 MLD पेज 957, 2005 SCMR पेज 1915, 2001 MLD पेज 4161 और 2002 MLD पेज 965 इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फराहम करती हैं। अब बात यह है कि अगर किसी शख्स को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसकी मर्जी के बगैर और कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किए बगैर बेदखल किया गया है, देन वो शख्स खुद या उसके जो जानशीन हैं वो वापसी कब्ज़ा के मुस्तहिक हैं सेक्शन 9 के तहत, अगरचे दोस्तों वो मालिक नहीं भी हैं और ना ही उसके बरखिलाफ सबूत मलकियत उस प्रॉपर्टी का वो पेश कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मालिक बतौर काबिज वहाँ बैठे थे। उसके बाद एक बात है कि अगर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 स्पेसिफिक रिलीफ के लिए आप आते हैं, वो दावा खारिज भी हो जाए, देन भी वो वापसी कब्जा बर बनाए हक के मलकियत जो है वो हासिल करने का फिर भी मजाज होगा। बाद में भी वो अपनी अगर किसी किस्म की कोई उसका राइट है या उसका किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मलकियत का कोई सबूत होता है तो फिर वो उसको साबित कर सकता है। अलबत्ता याद रखिएगा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने या सूबाई हुकूमत ने कब्ज़े से उसको बेदखल किया है, then सेक्शन 9 के तहत आपको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल सकता है। आपको पता है वही बात हमने की है कि जब कभी भी सेक्शन 9 के तहत आप स्पेसिफिक रिलीफ लेने आते हैं और आप फ़र्ज़ करें आपके ख़िलाफ़ आर्डर आ जाता है या आपके ख़िलाफ़ कोई डिग्री आ गई है, तो फिर वो दोस्तों अपील नहीं होगी, ना ही उसकी रिव्यू होगा, बल्कि सिर्फ एक रेमेडी है, वो सिर्फ रिवीजन की है, निगरानी की है, उसके अलावा नहीं। असल बात यह है कि कानून हमेशा से कब्ज़े की हिफाजत करता है, अगरचे काबिज़ मालिक ना भी हो, क्योंकि कब्ज़ा मलकियत की माँ तो है।
کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور قابض کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے وہ بے دخل کر دے اور خود ہی وہ اپنا قاضی بن جائے اور خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دے۔ قانون اس چیز کے اوپر اس کو قطعی صورت کوئی رائٹ نہیں دے رہا ہے۔ سیکشن 9 جو ہے یہ اس شخص کو فوری طور پر بغیر کسی طوالت کے واپسی قبضے کی دادرسی فراہم کرتا ہے جو غیر قانونی طور پر بغیر کسی قانونی کارروائی کے بے دخل ہو گیا ہے، وہ فوری طور پر بیچارہ اپنا قبضہ تو لے سکتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1982 SCMR پیج 741 میں اور PLD 1985 کوٹا ہائی کورٹ پیج 112 میں کی گئی تھی۔ بنیادی طور پر سیکشن 9 کا جو مقصد ہے وہ قبضے کی سابقہ جو پوزیشن ہے اس کی بحالی ہے اور ثبوت ملکیت کی انکوائری کیے بغیر یہ خاص اہمیت کے حامل یہ بات ہے کہ اس شخص کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے کیوں بے دخل کیا گیا؟ کیا تم خود جج بن گئے ہو؟ اب اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1989 CLC پیج 1318 PLD 1985 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 12 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ ناجائز قبضے کو قانون اور انصاف تسلیم نہیں کرتا۔ جس نے قبضہ حال ہی میں کیا ہے وہ واپسی کرے گا اور جس کو بے دخل کیا گیا ہے وہ اس کو سابقہ پوزیشن معاملہ آئے گا۔ اس بات کے اوپر 2015 CLC پیج 473 ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے اور اس کے حوالے سے 1991 MLD پیج 1230 اور ابھی یہ 2019 میں 2-3 دن پہلے ایک جرنل میں MLD میں نے نہیں SCMR میں تھا اور MLD میں بھی آیا ہے اسی بات کو کہ جب کسی مدعی کو اس کی مرضی کے بغیر بے دخل کیا گیا ہے بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے کیا گیا تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ اپنا قبضہ سابقہ پوزیشن پہ واپس لے لے۔ اور یہ 2019 SCMR پیج 688 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور PLD 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 21 جو ہے یہ اسی کیس لا میں ری وزٹ بات کی گئی تھی کہ سابقہ قبضے کی سابقہ جو پوزیشن ہے وہاں پہ بحال کیا جائے اس کو۔ اور یاد رکھیے گا کہ ناجائز قبضہ کسی کو زبردستی نکال دینا وداؤٹ کنسنٹ جو ہے وہ ہمارا دین مذہب جو ہے قطعی صورت کوئی گنجائش نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر کسی کی زمین کا کوئی دوسرا شخص ایک بالشت کے برابر بھی حصہ ہتھیا لیتا ہے ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ 7 زمین و آسمانوں کے برابر اتنا ٹکڑا اتار کے اس کے گلے کا توق بنا دے گا اور وہ بیچارہ بھاگتا پھرے گا قیامت کے روز محشر میدان محشر میں اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس طرح کی ذلیل و خوار ہونے سے بچائے اور ہمیں ہدایت دے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 1991 SCMR پیج 2063 میں اور پھر بات وہی آ گئی کہ جب کبھی مشترکہ قبضے میں حصے داران جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر بے دخل کر دیتے ہیں غیر قانونی طریقے سے تو پھر بھی وہ سیکشن 9 کے تحت جو ہے وہ قبضہ کی واپسی ہو سکتی ہے۔ اور PLD 2000 اس سپریم کورٹ پیج 1071 اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے حتیٰ کہ کوئی کرایہ دار ہے ایک بندہ جس کو ناجائز طور پر بے دخل کر دیا گیا ہے اور وہ واپسی قبضے کی کارروائی نہ کرے تو مالک واپسی قبضے کی کارروائی کر سکتا ہے مگر کرایہ دار کو فریق مقدمہ بنایا جائے گا کیونکہ اس پراپرٹی کے اوپر وہ بندہ جو ہے وہ اس نے خود کرائے پہ دی ہوئی تھی، اس نے کرایہ داری دوسرے بندے نے آ کے اس کا باہر پھینک دیا ہے، یعنی اٹمین اس کا کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے وہاں سے اس کو ڈسپوزیس کر دیا گیا۔ اب کرایہ دار تو نہیں بلکہ جو اصل مالک ہے وہ آ کے بیچارہ قبضہ واپس لے گا اور دوبارہ اسی پوزیشن پہ اس کو بحال کرے گا کہ خواہ اس نے علیحدہ سے بات ہے کہ اس نے پراپرٹی کرائے پہ دی ہوئی تھی تو پھر بھی قبضہ تو اسی کا تھا نا، اسی نے آگے قبضے کے بعد اس کو کرائے پہ دی ہوئی تھی۔ اس بات کو 1985 CLC پیج 261 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کے اوپر اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو میرے دوستو 1982 SCMR پیج 741
اور 2009 PSC پیج 1156 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور وایا لارک 2019 والی بات ابھی میں کر رہا تھا، تو یہ ابھی 2019 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ 2019 وایا لار پیج 498 میں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیا گیا تھا کہ بھئی بغیر رضامندی کے اس بیچارے کو بے دخل کر دیا گیا اس کی پراپرٹی سے، اب وہ دوبارہ اسی معاملے کو جو ہے وہ ریسٹیٹیوٹ کیا جائے، اس کا جو پوزیشن ہے، پھر آگے بات چلائی جائے گی۔ اور اسی بات کے اوپر PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 2020 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے، اور 2014 MLD پیج 2236 اور 2007 MLD پیج 1647، اور البتہ 2019 وایا لار پیج 498 جو ہے یہ تو بھائی کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے، سیکشن 9 کے حوالے سے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر ہم مزید تھوڑے سے لیگل ایشو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سیکشن 9 کے واپسی قبضہ جو ہے سیکشن 9 کے لیے اگر جب آپ جاتے ہیں تو کورٹ فیس جو ہے شیڈیول 1 آرٹیکل 2 کورٹ فیس ایکٹ امینڈڈ فنانس ایکٹ 1973 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، جس کے مطابق مالیت جائیداد کے نصف حصے کے اوپر کورٹ فیس عائد ہوتی ہے، اور سیکشن 9 کے تحت جو مقدمہ آپ واپسی قبضے کے لیے دائر کرتے ہیں اس پر جائیداد کی سالم قیمت کی بجائے نصف قیمت کے حساب سے کورٹ فیس لگتی ہے۔ 25,000 تک تو ویسے ہی ویو آف ہے، 25,000 سے لے کے 2 لاکھ تک 7.5% ہے، اور 2 لاکھ سے اوپر جتنی بھی مالیت بنتی ہے وہ 15,000 روپے کی کورٹ فیس لگتی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں قانون کا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی 2018 جنوری میں ہی، یعنی آج سے 2 سال پہلے ہی میں نے LLM یونیورسٹی آف لاہور سے مکمل کیا تھا، تو 2 سال LLM کیے ہوئے ہو گئے، اب تو علم تھوڑا تھوڑا ویسے ہی بھولنا شروع ہو گیا۔ تو اس حوالے سے آپ PLD 2002 کراچی ہائی کورٹ پیج 511 کو، اور NLR 2015 سول ڈائجسٹ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ پیج 247 کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد ایک اور لیگل ایشو آ جاتا ہے سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت، جب آپ واپسی قبضہ کے لیے آئیں اور آپ کو ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے وداؤٹ کنسنٹ، تو آپ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے آرٹیکل 3 جو ہے واپسی قبضہ 6 ماہ کے اندر اندر، یعنی جس تاریخ کو آپ کو بے دخل کیا گیا ہے آپ نے اس دن آ جانا ہے، اور جو ہے تاریخ بے دخلی کے 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے، ادروائز وہ ٹائم بار ہو جائے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1990 CLC پیج 230، PLJ 2000 سپریم کورٹ پیج 1894 میں، اور 2018 MLD پیج 1336، 2015 CLC پیج 1074، 2015 CLD پیج 1253 میں اس بات کو انٹرپریٹیشن اس بات کی گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، بات چلتے چلتے جا رکی ہے سیکشن 9 کے اوپر، اور سیکشن 9 میں اگر ہم دیکھنا چاہیں مزید اس حوالے سے تو یاد رکھیے گا کہ اگر قبضہ لیتے ہی وہاں پہ تعمیرات کر دی ہیں مدعا علیہ نے، یا اس کو مدعا علیہ کو پہلے بے دخل کیا گیا اور مدعی نے فوری قبضہ لے لیا، پھر انہوں نے ریٹیلیشن میں جا کے قبضہ لیا ہے، تو پھر یہ بھی ایک ڈیفنس ہو سکتا ہے، جو کہ 1990 CLC پیج 268 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے پوزیشن آف موویبل پراپرٹی جو ہے کہ اگر منقولہ جائیداد سے کسی کو ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے تو پھر وہ پوزیشن آف موویبل پراپرٹی جو ہے، یعنی اسپیسیفک پراپرٹی جو موویبل ہے اس کی ریکوری کیسے ہوگی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ پراپرٹی کی بات ہے، موویبل پراپرٹی سیکشن 8 اور سیکشن 9 ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو میرے ناقص علم میں نہیں ہوں گی، اور آپ کے ذہن میں آئے تو وہ ضرور میرے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔
البتہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مزید ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.